پہاڑوں کی خاموش گود میں بسا ایک چھوٹا سا گاؤں، جہاں ہر صبح لکڑی کے دھوئیں کی مٹھاس ہوا میں رچی ہوتی ہے۔ ایک تنہا باپ یونس جو اپنے ایمان کے چراغ کو کبھی بجھنے نہیں دیتا، حالات کی ہر سختی کو بہادری سے جھیلتا ہے۔ جب انسانیت کی روشنی تقدیر کی تاریکیوں کو چیر دیتی ہے، تب زندگی کے سب سے انمول سبق جنم لیتے ہیں۔ یہ کہانی ہے اس کی جو اپنی محنت اور قربانی سے اپنے بچوں کے لیے روشنی کا مینار بن گیا۔ پرانے وقتوں کی بات ہے، شمال کے وسیع میدانوں کے بیچ ایک چھوٹا سا قصبہ تھا، جہاں گھروں کی دیواریں کچی اینٹ اور چونے سے بنی ہوتی تھی، اور سردیوں میں ہر گلی میں جلتی لکڑی کی خوشبو ہوا میں رچی بسی محسوس ہوتی تھی۔ قصبے کے کنارے ایک بوسیدہ کچے مکان میں یونس نام کا شخص رہتا تھا۔ اس کی عمر 40 کے قریب تھی، رنگ سانولا، چہرے پر سخت محنت کے آثار، لیکن آنکھوں میں ایک ایسی روشنی جو کہتی تھی کہ دنیا چاہے جتنی بھی کٹھن ہو جائے، امید کا چراغ کبھی بجھنا نہیں چاہیے۔ یونس کی زندگی بہت سادہ مگر مشکل تھی۔ وہ دن بھر کھیتوں میں مزدوری کرتا اور جو اجرت ملتی اس سے تھوڑا آٹا، کوئی سبزی اور اپنے بچے فراز 8 سال اور مریم 6 سال کے لیے کچھ دودھ خرید کر لاتا۔ اس کی بیوی صابرہ کو فوت ہوئے 3 برس ہو چکے تھے، اور تب سے بچوں کی پرورش وہ تنہا کر رہا تھا۔ یہ سردیوں کی ایک سنسان اور برفیلی صبح تھی۔ رات بھر چلنے والی برفانی ہوا نے گلی کوچوں کو سن کر دیا تھا۔ یونس ایک پرانا اون کا شال لپیٹے ہوئے مٹی کے گھڑے سے پانی کا آخری پیالہ بھر رہا تھا۔ یہ پانی پینے کے لیے نہیں رکھا تھا، بلکہ فجر کی نماز سے پہلے وضو کے لیے تھا۔ باہر اتنی سرد ہوا تھی کہ جیسے جسم کو چیر کر رکھ دے گی، اور بچے لحاف میں سمٹے کانپ رہے تھے۔ اسی وقت دروازے پر آہستہ سے دستک ہوئی۔ یونس نے سوچا شاید کوئی جان پہچان والا ہوگا۔ دروازہ کھولا تو سامنے ایک بوڑھا اجنبی کھڑا تھا، جسم دبلا، ہونٹ پھٹے ہوئے، اور آنکھوں میں پانی کے لیے ایسی شدت بھری پیاس جیسے صدیوں سے ریگستان میں بھٹک رہا ہو۔ وہ کپ کپاتی ہوئی آواز میں بولا، بیٹا، اگر ایک گھونٹ پانی کا مل جائے تو میری زندگی بچ سکتی ہے۔ یونس کے دل میں ایک لمحے کو ہچکچاہٹ پیدا ہوئی۔ سردی میں ندی تک جانا ممکن نہیں تھا، برف ہر راستے بند کر چکی تھی، اور بچوں کو تنہا بھی چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ دل کہہ رہا تھا یہ ایک پیالہ بچا لوں، فجر کی نماز کے لیے ضروری ہے، لیکن دوسری طرف سامنے کھڑا ایک انسان موت کے دہانے پر تھا۔ یونس نے ایک لمبی سانس لی، نظریں جھکائی، اور پانی کا پیالہ اس بوڑھے کے حوالے کر دیا۔ اجنبی نے دونوں ہاتھوں سے برتن پکڑا جیسے کسی خزانے کو تھام لیا ہو، اور پھر آہستہ آہستہ پانی پینے لگا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ اس کا چہرہ کچھ نرم اور کچھ زندہ محسوس ہونے لگا۔ پانی ختم ہوا تو اس کی آنکھوں میں شکر گزاری کے آنسو جھل ملانے لگے۔ وہ بولا، خدا تجھے ایسا انعام دے گا جس کا وہم بھی تو نہیں کر سکتا۔ یہ کہہ کر وہ برف سے ڈھکے راستے پر دور نکل گیا۔ یونس دروازے پر کھڑا گھڑے کو دیر تک دیکھتا رہا۔ اندر ایک عجیب سکون اتر آیا تھا، جیسے اس نے فرض سے بڑی کوئی عبادت کر لی ہو۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ چھوٹا سا کام اس کی زندگی بدلنے والا ہے۔ اسی رات یونس کو نیند نہیں آ سکی۔ بچے لحاف میں گڑمڑ سو رہے تھے، مگر یونس کی آنکھوں میں اجنبی کا چہرہ گھوم رہا تھا۔ باہر برف ہلکے ہلکے گر رہی تھی، اور چولہے میں جلتی لکڑی کی چرچراہٹ کے ساتھ دل میں ایک انجانا خیال گونج رہا تھا، اگر میں پانی نہ دیتا تو شاید یہ شخص زندہ نہ رہتا۔ لیکن دل کے ایک کونے میں فکر بھی جاگ رہی تھی، صبح کی نماز وضو کے بغیر کیسے ہوگی؟ رات کا آخری پہر تھا کہ اچانک دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ اس بار نہ جلدی نہ کمزوری،
بلکہ جیسے کوئی عزت سے بلاتا ہو۔ یونس نے دروازہ کھولا تو حیرت سے سانس رک گئی۔ سامنے وہی بوڑھا تھا، مگر اب اس کی صورت میں پہلے والی تھکن نہیں تھی۔ چہرہ کھلا ہوا، آنکھوں میں چمک اور ہاتھ میں ایک کپڑے کا گٹھڑ تھا۔ اس نے یونس کو باندھا ہوا گٹھڑ دیا۔ اندر 3 تازہ روٹیاں، تھوڑا مکھن اور ایک چھوٹی شیشی میں شفاف پانی تھا جو چاندنی میں ہلکی روشنی دے رہا تھا۔ یونس نے حیران ہو کر پوچھا، یہ آپ کہاں سے لائے؟ بوڑھے نے مسکرا کر کہا، اللہ جس کے لیے چاہے اس کا رزق آسمان سے بھی اتار سکتا ہے۔ تم نے اپنے حصے کا پانی دے کر وہ دروازہ کھول دیا۔ یونس کچھ بول پاتا اس سے پہلے ہی وہ دھن میں غائب ہو گیا۔ یونس نے دروازے کے باہر دور تک جا کر دیکھا، نہ قدموں کے نشانات، نہ کوئی سایہ، بس سفید برف اور ٹھنڈی ہوا تھی۔ یونس اس کی تلاش میں آگے تک گیا اور جا کر دیکھا وہی بزرگ ایک چشمے کے پاس کھڑے ہیں۔ اجنبی نے چشمے سے اپنی ہتھیلی میں پانی بھرا اور یونس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بیٹا یہ پی لو، تمہاری زندگی بدل جائے گی۔ یونس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے پانی لیا اور اپنے ہونٹوں سے لگا لیا۔ جیسے ہی وہ شفاف قطرے اس کے حلق سے اترے، اسے لگا کہ دور کہیں آسمانوں سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز گونج رہی ہے۔ اس کا سینہ جیسے ہلکا ہو گیا ہو، آنکھوں میں نمی آ گئی اور دل پر برسوں کا ڈر، تھکن اور غربت کا بوجھ جیسے ڈھل گیا ہو۔ گھر واپس آ کر بھی یہی کیفیت طاری رہی۔ مکان کی چھت اب بھی بوسیدہ تھی، سرد ہوا اندر آتی رہی، چولہے میں لکڑیاں ویسے ہی سلگ رہی تھی، بچوں کے کپڑوں میں پرانے پیون جڑے تھے، لیکن یونس کے دل میں ایک نیا نور بھر چکا تھا۔ وہ چشمے کا پانی جیسے اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، ہر سانس میں تازہ طاقت اور ہر سوچ میں نئی امید ہو۔ فراز اور مریم نے بھی محسوس کیا کہ ابا کے چہرے پر ایک سکون آ گیا ہے جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب یونس لکڑیاں باندھ کر قصبے کے بازار کی طرف روانہ ہوا تو قدموں میں ایک نیا اعتماد تھا۔ راستہ وہی پرانا تھا، مگر برف کے نیچے چھپی پتھروں کی نوکیں اور دیودار کے لمبے درخت، مگر آج ان درختوں کی خاموشی میں بھی ایک میٹھی سرگوشی تھی، جیسے ہوا کچھ کہنا چاہتی ہو۔ بازار پہنچ کر اس نے دیکھا کہ آج کچھ غیر معمولی ہلچل تھی۔ چوک میں لوگ ایک زخمی بزرگ کے گرد جمع تھے۔ بزرگ کے کپڑے تر، ہونٹ پھٹے ہوئے اور وہ سردی میں کانپ رہے تھے۔ یونس کے دل میں فوراً وہ چشمے والا منظر تازہ ہو گیا، وہ اجنبی، اس کی پیاس اور وہ دیا ہوا پانی۔ یونس نے جھجکے بغیر اپنی پوٹلی سے وہ شیشی نکالی جس میں نیلی روشنی والا پانی تھا اور بزرگ کے ہونٹوں سے لگا دیا۔ پہلا گھونٹ اترتے ہی بزرگ کی سانسیں سنبھلنے لگی، چہرے پر ہلکی سرخی لوٹ آئی اور آہستہ آہستہ ان کی آنکھیں کھل گئی۔ گرد کھڑے لوگ حیران تھے کہ کوئی زیر لب کہہ رہا تھا، یہ کون سا پانی ہے بھائی، کرشمہ لگتا ہے۔ یونس نے بس اتنا کہا، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ بزرگ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے یونس کا ہاتھ تھاما اور نم آنکھوں سے کہا، بیٹا تم نے میری جان بچائی ہے۔ ان کے آنسوؤں میں شکر گزاری اور محبت کی عجیب سی روشنی تھی۔ اسی دوران بھیڑ میں سے ایک پروقار شخص آگے بڑھا، چال ڈھال سے لگتا تھا کہ قصبے کا با اثر آدمی ہے۔ اس نے یونس سے کہا، ہمارے گاؤں کے بالائی حصے میں کئی لوگ بیمار ہیں، برف باری کی وجہ سے نہ دوا پہنچ پا رہی ہے اور نہ ہی پانی، کیا تم ہماری مدد کرو گے؟ یونس ایک لمحے کے لیے رک گیا۔ گھر میں بچے اکیلے تھے، لکڑیاں بھی کم تھی، سردی میں انہیں تنہا چھوڑنا خطرناک تھا، مگر اگلے ہی پل اس کے ذہن میں اجنبی کی مسکراہٹ اور چشمے کی مندھم آواز گونجنے لگی، رحمت کا پانی صرف اپنے لیے نہیں ہوتا، بانٹنے کے لیے ہوتا ہے۔ یونس نے بلا تعمیل حامی بھر لی۔ اگلے چند گھنٹے کسی امتحان سے کم نہیں تھے۔ وہ گاؤں والوں کے ساتھ
وہ بوجھل برفانی راستوں سے ہوتا ہوا پہاڑ کے اوپر پہنچا۔ وہاں کا منظر سوچ سے بدتر تھا۔ بچوں کے ہونٹ پھٹے ہوئے، بوڑھے لرزتے ہوئے اور کئی بیمار موت اور زندگی کی کشمکش میں تھے۔ یونس نے احتیاط سے شیشی کا ڈھکن کھولا اور ایک ایک کو چند گھونٹ پانی پلانے لگا۔ ہر گھونٹ کے ساتھ مریضوں کے چہروں پر تھوڑی تھوڑی رونق واپس آتی چلی گئی۔ لوگ اسے حیرت، عزت اور محبت سے دیکھ رہے تھے۔ ایک ضعیف سی بوڑھی عورت نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا، بیٹا، نہ جانے تم کون ہو مگر ہمارے لیے فرشتہ ہو۔ یونس کے سینے میں ایک گرم لہر دوڑ گئی۔ اسے لگا کہ شاید یہ اس کی زندگی کا اصلی مقصد ہے، لوگوں کی خدمت کرنا۔ شام ڈھلتے ہی وہ واپس اپنے قصبے پہنچا۔ مکان کے باہر فراز اور مریم اس کا انتظار کر رہے تھے۔ دوڑ کر اس کے گلے سے لگ گئے اور کہنے لگے، ابا جان، آپ کہاں تھے؟ ہم تو ڈر سے گئے تھے۔ یونس نے انہیں سینے سے لگا کر کہا، بیٹا، آج اللہ نے دکھایا ہے کہ دوسروں کی مدد کرنا سب سے بڑی عبادت ہے۔ لیکن جب اس نے پوٹلی میں جھانکا تو دل ڈوب سا گیا۔ رحمت کا پانی آدھے سے بھی کم بچا تھا۔ اس کے دل میں خیال آیا، اگر یہ ختم ہو گیا تو کیا میں دوبارہ چشمے تک پہنچ پاؤں گا؟ کیا وہ اجنبی پھر ملیں گے؟ اسی رات سرد ہوا میں لکڑیاں دھیرے دھیرے راکھ ہو رہی تھی اور یونس انہی سوالوں میں الجھا رہا۔ اس نے شیشی کو نکالا۔ نیلی روشنی مندھم ہو چکی تھی، جیسے پانی بھی اس کے اندیشے کو محسوس کر رہا ہو۔ صبح ہوتے ہی اس نے فیصلہ کر لیا، وہ پھر سے چشمے تک جائے گا۔ بچوں کو محلے کی ایک نیک دل خالہ کے پاس سپرد کر دیا، شال لپیٹا اور برفانی راستے پر نکل پڑا۔ آج کا سفر پہلے سے زیادہ دشوار تھا۔ برف گہری تھی، کئی جگہ پر اس کے پاؤں پھسلے۔ ایک موڑ پر اسے لگا کہ کوئی پیچھے سے پکار رہا ہے۔ آواز میں اپنا پن تھا، مگر پلٹ کر دیکھا تو وہاں کچھ نہیں تھا، صرف ہوا میں اڑتے برف کے ذرے تھے۔ گھنٹوں چل کر وہ چشمے تک پہنچا، مگر آج منظر بدلا ہوا تھا۔ پانی کا بہاؤ سست تھا، ارد گرد دھند چھائی ہوئی تھی۔ وہی پتھر خالی پڑا تھا جس پر اجنبی بیٹھا ہوا تھا۔ دل بوجھل ہوا، وہ پتھر پر بیٹھا اور دونوں ہاتھ پانی میں ڈال کر دعا کرنے لگا، اے میرے اللہ، یہ رحمت کے دروازے کبھی بند مت کرنا۔ دعا تمام ہوئی تو پانی میں ہلکی سی ہلچل ہوئی، جیسے کسی نے اندر سے ہاتھ ہلایا ہو۔ نیلی چمک پھر سے پھیل گئی اور پیچھے سے آہستہ سے آواز آئی، بیٹا یونس۔ وہ پلٹا تو دھند میں سے وہی اجنبی نمودار ہوا۔ اس بار آنکھوں میں پچھلی بار سے زیادہ تیز روشنی تھی۔ بزرگ نے کہا، تم پھر آ گئے، جانتے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ یونس نے اسبات میں سر ہلایا، اس کا مطلب ہے میں یہ پانی صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے چاہتا ہوں۔ اجنبی نے مسکرا کر کہا، یہی اصل آزمائش ہے۔ رحمت کا پانی تبھی ہمیشہ رہتا ہے جب اسے بانٹا جائے، ورنہ یہ مرجھا جاتا ہے۔ پھر اس نے اپنی ہتھیلی چشمے میں ڈبوئی اور یونس کو پانی دیا۔ اس بار پانی میں ایک نرم سی گرمی تھی اور جیسے ہی یونس نے اسے پیا، اسے محسوس ہوا کہ اس کے اندر نہ صرف طاقت بلکہ ایک عجیب سی ذمہ داری اترتی جا رہی ہے۔ اجنبی نے کہا، اب تم اس پانی کے رکھوالے ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ہر اس انسان تک پہنچو گے جسے اس کی ضرورت ہے، چاہے وہ تمہارے گاؤں میں ہو یا پہاڑوں کے اس پار۔ یونس نے پوچھا، اور اگر میں نہیں پہنچ پایا؟ اجنبی نے اس کی آنکھوں میں گہرائی سے دیکھتے ہوئے کہا، تو یہ پانی کسی اور کو دے دیا جائے گا۔ رحمت کبھی رکتی نہیں، بس اپنے راستے بدل لیتی ہے۔ یہ سن کر یونس کا دل ایک مضبوط عہد میں بند گیا۔ اس نے سوچ لیا کہ اب اس کی زندگی کا مقصد یہی ہوگا، اس پانی کو ان تک پہنچانا جو پیاسے ہیں، چاہے ان کی پیاس گلے کی ہو یا دل کی۔ لیکن اسے ابھی معلوم نہیں تھا کہ اس کے سفر میں ایسے راستے اور ایسے لوگ بھی ملیں گے۔
جو اس کی نیت کی سب سے سخت آزمائش لیں گے۔ جب یونس چشمے سے لوٹا تو اس کے دل میں ایک نئی دنیا بسی ہوئی تھی۔ راستہ لمبا اور تھکا دینے والا تھا، مگر قدم ہلکے ہلکے چل رہے تھے، جیسے ہر قدم پر کوئی نظروں سے اوجھل ہاتھ کا سہارا دے رہا ہو۔ اس نے اپنی جھونپڑی کے پاس پہنچ کر دیکھا تو بچے محلے کی خالہ کی گود میں بیٹھ کر اس کا انتظار کر رہے تھے۔ فراز دوڑ کر آیا اور لپٹ گیا۔ ابا، تم پھر اس جگہ گئے تھے؟ فراز کی معصوم آنکھوں میں تجسس اور ہلکی سی ندامت دونوں تھی۔ یونس مسکرا کر بولا، ہاں بیٹا، مگر اس بار صرف پانی لینے نہیں بلکہ ایک وعدہ کر کے آیا ہوں۔ خالہ نے حیرت سے پوچھا، کیسا وعدہ؟ یونس نے سنجیدگی سے جواب دیا، اب یہ پانی صرف ہمارے لیے نہیں بلکہ ہر اس فرد کے لیے ہے جو ضرورت مند ہو۔ اگلے دن یونس نے اپنا سفر شروع کیا۔ اس نے لکڑیاں کاٹنے والی کلہاڑی ایک طرف رکھ دی اور ان کی جگہ ایک مضبوط تھیلا لیا۔ اس میں نیلی روشنی والے پانی کی چھوٹی چھوٹی بوتلیں رکھی اور چل پڑا۔ پہلا پڑاؤ گاؤں کا نچلا حصہ تھا، جہاں ایک جھونپڑی میں ایک عورت اپنے بیمار شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ وہ کئی دنوں سے بخار میں مبتلا تھا اور گاؤں کے حکیم بھی اس کا علاج کرنے میں ناکام ہو چکے تھے۔ یونس نے خاموشی سے ان کے ہونٹوں سے رحمت کا پانی لگایا۔ کچھ ہی دیر میں ان کی سانسیں اسی طرح مستحکم ہو گئی جیسے طوفان کے بعد سکون چھا جائے۔ ماتھے کا پسینہ خشک ہوا اور آنکھیں کھل گئی۔ عورت کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ یونس کا ہاتھ پکڑ کر بولا، بیٹا، تم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک نعمت ہو۔ یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی۔ لوگ اب یونس کو پانی والے کی بجائے پانی کا محافظ کہنے لگے۔ ہر دن کوئی نہ کوئی اس کی جھونپڑی کے باہر آ کر مدد مانگتا۔ کوئی بچہ بیمار، کوئی بوڑھا بستر پر پڑا، کوئی بخار میں مبتلا، کوئی کمزوری کا شکار۔ یونس ہر ایک کو پانی دیتا رہا، مگر دل میں ایک خوف بڑھتا جا رہا تھا، اگر یہ پانی ختم ہو گیا تو کیا ہوگا؟ ایک شام جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چلا گیا اور آسمان نیل گاؤں سے سیاہ ہوتا جا رہا تھا، یونس جھونپڑی کے باہر بیٹھا ہوا سوچ رہا تھا کہ اچانک ایک بوڑھا مسافر آیا۔ اس کے کپڑے خاک آلود تھے، آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی اور ہاتھ میں ایک پرانا لکڑی کا آسا تھا۔ وہ یونس سے پانی مانگنے آیا، مگر اس کے لہجے میں کوئی بے بسی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ یونس کی نیت کو پرکھ رہا ہو۔ یونس نے ادب سے پانی دیا۔ بوڑھے نے پانی پیتے ہوئے گہری سانس لی اور مسکرا کر کہا، بیٹا، کیا تمہیں پتا ہے یہ پانی تم تک کیوں آیا؟ یونس نے سر ہلا دیا۔ بوڑھے نے کہا، کیونکہ تم نے اپنے حصے کی قربانی دی، مگر یاد رکھو جن راستوں پر تم چلنے والے ہو وہاں تمہیں اور بھی بڑی قربانی دینی ہوگی۔ یونس نے ادب سے پوچھا، کیسی قربانی؟ بوڑھے نے مسکرا کر جواب دیا، ایسے لوگ بھی ہوں گے جو تم سے پانی مانگیں گے مگر ان کی پیاس جھوٹی ہوگی۔ یونس حیران ہوا، جھوٹی پیاس؟ بوڑھے نے کہا، ہاں، وہ لوگ پانی اپنی طاقت بڑھانے کے لیے چاہتے ہیں، نہ کہ ضرورت کے لیے۔ یونس کچھ کہنے ہی والا تھا کہ بوڑھا اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، جب وقت آئے گا تو اپنی نیت یاد رکھنا اور اس اجنبی کے وعدے کو بھی جس نے تمہیں یہ رحمت سونپی تھی۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا، مگر اس کے الفاظ یونس کے دل پر گہرائی سے نقش ہو گئے۔ اسے احساس ہوا کہ اب اس کا سفر صرف مدد کا نہیں بلکہ پہچان کا بھی ہوگا۔ کون سچ میں پیاسا ہے اور کون جھوٹا، یہی اصل آزمائش ہوگی۔ اگلی صبح جب یونس نے دروازہ کھولا تو وہاں ایک لمبا چوڑا مرد کھڑا تھا۔ اس کی داڑھی گھنی، کپڑے مہنگے لیکن برف اور دھول سے سنے ہوئے تھے اور آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ اس نے ٹھنڈے لہجے میں کہا، مجھے وہ پانی زیادہ تعداد میں چاہیے۔ یونس کے دل میں بوڑھے مسافر کی باتیں گونجنے لگی، جھوٹی پیاس۔ یونس نے احتیاط سے پوچھا، تمہیں یہ پانی کیوں چاہیے؟
آدمی نے بلا جھجک جواب دیا، یہ پانی میری طاقت بڑھا سکتا ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اسے پینے سے کوئی بیمار نہیں ہوتا، کمزور نہیں پڑتا، اور اگر میرے پاس اس کا ذخیرہ زیادہ ہوا تو میں اسے بیچ کر اچھا خاصا مال کما سکتا ہوں۔ یونس کی انگلیاں تھیلے میں رکھی ہوئی بوتل کو محسوس کر رہی تھی، مگر اس کا دل کسی پتھر کے جیسا ہو گیا۔ یونس بولا، بھائی، یہ پانی صرف ضرورت مندوں کے لیے ہے، خزانے کے لیے نہیں۔ آدمی کی آنکھوں میں غصہ آیا اور کہنے لگا، تم مجھے منع کر رہے ہو؟ میں وہ شخص ہوں جو پورے علاقے پر حکمرانی کرتا ہوں۔ یونس نے اس کی آنکھوں میں سیدھا دیکھ کر کہا، حکمرانی انسانوں پر چلتی ہے، اللہ کی رحمت پر نہیں۔ آدمی غصے میں قدم بڑھانے لگا، مگر اچانک ایسا لگا جیسے آسمان سے بادل اتر رہے ہوں۔ ہوا ٹھنڈی اور بھاری ہو گئی اور یونس کے پیچھے دھند سے وہی اجنبی نمودار ہوا، سفید لباس میں، چہرے پر نور اور آنکھوں میں گہری چمک۔ اجنبی نے اس آدمی کی طرف دیکھا اور کہا، یہ پانی اللہ کی امانت ہے اور اس کا محافظ وہی ہے جو قربانی کو طاقت سمجھتا ہے۔ اگر تم اسے لینے آئے ہو تو اپنی نیت صاف کرو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ آدمی نے ایسی غیر مری طاقت محسوس کی، اس کی آنکھوں کا غصہ خوف میں بدل گیا اور بغیر کچھ کہے وہ پیچھے مڑ کر برف میں غائب ہو گیا۔ اجنبی نے یونس کی طرف دیکھا اور کہا، آج تم نے سب سے بڑا امتحان پاس کیا ہے۔ پانی دینا آسان ہے، مگر اسے غلط ہاتھوں سے روکنا اس سے بھی بڑا کام ہے۔ اس نے چشمے کی طرف اشارہ کیا، یہ پانی ہمیشہ تمہارے پاس رہے گا، جب تک تمہاری نیت وہی رہے گی جو پہلے دن تھی، جب تم نے اپنا حصہ واپس دے کر کسی اور کی پیاس بجھائی تھی۔ یونس کی آنکھوں میں آنسو تھے، اس نے جھک کر اجنبی کا شکریہ ادا کیا، مگر اجنبی بس مسکرایا اور دھن میں کھو گیا۔ یونس واپس جھونپڑی کی طرف لوٹا، بچوں کو سینے سے لگایا اور دل میں وعدہ کیا کہ وہ یہ پانی صرف نیکی اور مدد کے لیے ہی استعمال کرے گا۔ تب سے نہ یونس کو پانی والا کہا گیا، نہ کسی نے اسے معمولی سمجھا، وہ رحمت کا محافظ کہلانے لگا۔ گاؤں اور دور دراز کے علاقوں سے لوگ نہ صرف علاج کے لیے بلکہ اپنی امیدوں اور دعاؤں کے ساتھ اس کے پاس آنے لگے۔ یونس جانتا تھا کہ اصل طاقت اس پانی میں نہیں بلکہ اس کی نیت میں ہے، جو دل سے نکل کر اللہ کے لیے ہو۔ نیکی کا اصلی مطلب صرف دینا نہیں بلکہ صحیح جگہ اور صحیح نیت سے دینا ہے۔ رحمت بانٹنے سے بڑھتی ہے اور خود غرضی میں سوکھ جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے حصے کی تھوڑی قربانی دے دیں تو شاید کسی کی پوری زندگی بچ جائے۔ یوں تو اس دن سے یونس رحمت کا محافظ کہلانے لگا تھا، مگر اس کی آزمائش ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ ہر روز اس کے گاؤں اور آس پاس کے علاقوں سے لوگ آتے، اپنی مصیبتیں اور بیماری لے کر، اور یونس ان کے لیے رحمت کا پانی لے کر دوڑتا۔ لیکن اب ایک نیا موڑ آیا۔ ایک دن گاؤں میں ایک بڑا طوفان آیا۔ بارش کی شدیدیاں، تیز ہوائیں اور برف باری نے راستے بند کر دیے۔ لوگ پھر بے یارو مددگار ہو گئے۔ کئی مریضوں کے حالات نازک تھے اور پانی کا ذخیرہ کم ہوتا جا رہا تھا۔ یونس نے دل مضبوط کیا، اسے پتا تھا اس بار اسے نہ صرف خود جانا ہے بلکہ اپنے کمزور جسم کو بھی آزمائش میں ڈالنا پڑے گا۔ اس نے اپنے بچوں کو گاؤں کے بزرگوں کے ہاتھ سونپ دیا اور برف میں نکل کھڑا ہوا۔ راہ بہت مشکل تھی، برف میں دھنسنا، کبھی پھسلنا، سردی کا کڑک عالم، سب کچھ تھا، مگر یونس کے دل میں ایک آتش تھی۔ وہ جانتا تھا یہ پانی صرف مادی مدد نہیں بلکہ لوگوں کے دلوں میں امید کی کرن ہے۔ ایک جگہ پہنچ کر راستہ بند ہو گیا۔ گونجتی ہوئی پہاڑی دراڑ کے درمیان ایک بوڑھے بزرگ کی آواز آئی، یونس بیٹے، خود کو مت کھو، دل کو مضبوط رکھ۔ یونس نے پیر جمائے اور مقابلہ کیا۔ وہ جانتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو مثال قائم رکھنی ہوگی۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ چشمے تک پہنچا۔ پانی کا بہاؤ معمولی تھا، مگر روشنی اپنی پوری طاقت سے دل کو روشن کر رہی تھی۔ وہ پانی بھر کر واپس چل پڑا۔ راستے میں اچانک برفانی طوفان نے
شدت اختیار کر لی۔ یونس کا پاؤں پھسل گیا مگر اس نے زمین نہیں چھوڑی۔ اپنے دل کی سچائی اور نیت کو مضبوطی سے پکڑتے ہوئے وہ گھٹنوں کے بل بڑھتا رہا۔ جب وہ گاؤں لوٹا تو اس کی آنکھوں میں تھکن اور زندگی کی کہانی دونوں جھلک رہے تھے۔ فراز اور مریم نے دوڑ کر اسے گلے لگا لیا۔ گاؤں والے اس کی ہمت اور وفاداری کو دیکھ کر دعا گو ہو گئے۔ اس دن سے یونس کی کہانی صرف رحمت کی کہانی نہیں رہی بلکہ قربانی، صبر، خلوص کی کہانی بن گئی۔ یونس جانتا تھا کہ اس کا سفر ختم نہیں ہوا، یہ تو صرف ابتدا ہے۔ اس پانی کے ذریعے وہ نہ صرف دوسروں کی زندگیاں بچا رہا تھا بلکہ اپنی روح کو بھی روز نئے رنگ دے رہا تھا۔ اس نے دل میں پکا عہد کیا کہ چاہے مشکلات کتنی بھی ہو کبھی جھکے گا نہیں، کیونکہ اصلی طاقت نیت میں ہے، قربانی میں ہے اور اللہ کی رضا میں ہے۔ دوستوں، یہ آخری حصہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ نیکی، خدمت اور قربانی کی راہ کبھی آسان نہیں ہوتی، لیکن جس کا دل سچے جذبے سے بھرا ہو، دنیا کو کوئی سردی، کوئی طوفان اسے روک نہیں سکتی۔ سچائی اور محبت سے ہم ہر آزمائش کو پار کر سکتے ہیں اور اللہ کی رضا ہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ دوستو، اس کہانی کا سفر اچھا لگا ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں آپ کو دوسری کہانی پر، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا۔